حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ کوئی اچھی دعا کرے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، کہ تیری یہ دعا اللہ قبول کرے اور تیرے لیے بھی اسی طرح کا خیر عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ غائبانہ جب آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے، کسی مسلمان بھائی کے لیے، تو وہ دل کی توجہ سے ہوگی، اس میں اخلاص ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو غائبانہ جو کسی مسلمان بھائی کے لیے کی جاتی ہے اس کو قبول فرماتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت الوالد ودعوت المسافر ودعوت المظلوم، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تین دعائیں ایسی ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تین دعائیں، ایک اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، دوسرے مسافر اور پردیسی کی دعا، جب وہ سفر میں ہوتا ہے اور پردیسی کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور تیسرے مظلوم کی دعا، جس پر ظلم ہوتا ہے، جب وہ آہ نکالتا ہے تو سیدھی وہ آسمان پر جاتی ہے۔ ان دعاؤں کی مقبولیت کا خاص راز بھی یہی ہے کہ یہ دعائیں اخلاص سے اور دل سے ہوتی ہیں۔ اولاد کے لیے ماں باپ کا خلوص تو ظاہر ہے، اسی طرح بیچارے پردیسی اور مظلوم کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور دل کی شکستگی میں اللہ کی رحمت کو کھینچنے کی ایک خاص طاقت ہوتی ہے، اس لیے ان کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، پردیسی اور مسافر کی دعا، اور مظلوم کی دعا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس دعوات یستجاب لہن، دعوت المظلوم حتی ینتصر، ودعوت الحاج حتی یصدر، ودعوت المجاہد حتی یفقد، ودعوت المریض حتی یبرأ، ودعوت الاخ لأخیہ بظہر الغیب، ثم قال وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ بظاہر الغیب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 5 آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ مظلوم کی دعا، جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، جب بدلہ لے لیا تو معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ حج کرنے والے کی دعا، جب تک وہ لوٹ کے اپنے گھر واپس نہ آئے، حاجی کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں جب تک وہ گھر واپس آئے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی دعا، جب تک وہ شہید ہو کے دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے، اور بیمار کی دعا جب تک وہ شفا یاب نہ ہو۔ کسی بیمار کے پاس جاؤ مزاج پرسی کے لیے، جہاں اس کے لیے دعا کرو وہاں اس سے بھی کہو کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریے، بیمار کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں جب تک وہ اچھا نہ ہو۔ اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا، جس کا ذکر بھی آیا تھا، یہ سب بیان فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا، ان سب میں بھی جلدی قبول وہ ہوگی جو ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرے، سامنے نہیں، غائبانہ۔
غائبانہ دعا کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت ہے اور آپ اخلاص سے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ عن العرباض بن ساریۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابۃ ومن ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابۃ۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فرض نماز پڑھے اور اس کے بعد دل سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آدمی قرآن مجید ختم کرے اور دعا کرے تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب تو لوگوں کا مزاج ہی عجیب ہے، جہاں سلام پھرا آدھی صف تو خالی ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ جلدی لوگوں کو نماز میں آتی ہے، کاروبار میں جلدی نہیں، موبائل دیکھنے میں جلدی نہیں۔ کئی گھنٹے آدمی موبائل میں واٹس ایپ پہ دیکھتا رہتا ہے، رات کو 1-1 بجے سو رہا ہے، لیکن جب اللہ کے گھر میں آتا ہے، ایک تو آتا سب سے بعد میں ہے، وضو بھی آدھا سیدھا آدھا الٹا کیا اور ایک دم بھاگے بھاگے نماز پکڑتا ہے۔ اور جب فرض نماز کا امام نے سلام پھیرا تو عصر کی نماز میں، فجر کی نماز میں اتنی توفیق ہی نہیں کہ ہم تسبیح پڑھ لیں، دعا مانگ لیں امام کے ساتھ، آدھی صف تو خالی ہو جاتی ہے، جبکہ وہ نماز دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کہنا نہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایسی بھی کیا جلدی کہ ہم دعا بھی نہ مانگ سکیں، اہتمام کریں کہ دعا مانگ کر جائیں، پوری نماز سلیقے کے ساتھ پڑھ کے جائیں۔ کوئی تقاضا ہے تو الگ بات، لیکن روزانہ تقاضا سمجھ میں نہیں آتا کہ وہی بندے جو روز جن کی عادت بن گئی وہ ایک دم بھاگتے ہیں نماز سے، بس ایک دم صف خالی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور وہ مکمل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ختم قرآن جس کو کہا جاتا ہے، تو قرآن مجید پورا کرنے کے بعد بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تکمیل کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ نماز میں بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور تلاوت قرآن کے وقت بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں عمل ایسے ہیں جو مومن بندے کے لیے ایک معراج ہیں، تو ان دونوں کے ختم پر بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے گا تو وہ دعا اس بات کی مستحق ہے کہ رحمت الہی خود آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ۔ اس کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں بھی دعا مانگنی چاہیے، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ فرض کیجئے کہ اذان ہو گئی اور ابھی 15 منٹ ہیں جماعت ہونے میں، کھڑی ہونے میں، اس کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ حتیٰ کہ خود اذان کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن اذان کے لے کر کے اور اقامت کے درمیان جماعت کھڑی ہونے کا جو وقت ہے وہ بھی قبولیت دعا کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہی ہوتی ہے۔ عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتح ابواب السماء ويستجاب الدعاء في 4 مواطن عند التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة، رواہ الطبرانی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 4 موقع ہیں جن میں دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے وقت، تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، مجاہد کی جیسے پیچھے آیا تھا ابھی، اور جس وقت آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور رحمت کا سما ہو۔ خصوصیت سے جب گرمی ہوتی ہے نا شدید، آدمی بلبلا رہے ہوں،
ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، بادل ہوتا ہے، کالی گھٹائیں آتی ہیں، تو ایک رحمت کا سما ہوتا ہے، بارش برسنے لگتی ہے، تو بارش برسنے کے وقت بھی جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اسی طرح نماز کے وقت، جب نماز کا وقت ہو جائے اور جماعت کھڑی ہونے کے قریب ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ توفیق دے اور ہم بار بار اللہ کے گھر کا دیدار کرنے جائیں، اللہ ہم سب کو حج کی توفیق دے۔ تو حدیث میں فرمایا جب کعبۃ اللہ نظر کے سامنے ہو اور کعبۃ اللہ پر نظر پڑے، اس وقت جو دعا کرو وہ دعا قبول ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام اوقات میں کوشش کریں کہ اللہ کی طرف لو لگائیں۔ بارش ہو رہی ہو تو اللہ سے دعا کریں، پتہ نہیں کس وقت کون سی دعا ہماری قبول ہو جائے۔ اذان کے بعد دعا کریں، پتہ نہیں کس وقت دعا قبول ہو جائے۔ اسی طرح کعبہ دیکھیں تو دعا کریں، جب وہاں جائیں اللہ دعا قبول کرے گا۔ یہ سارے وہ مقامات ہیں کہ ایک مومن جس وقت جب چاہے اپنے اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرا سکتا ہے، وہ تو ہر وقت در کھولے ہوئے موجود ہے۔ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ کوئی ہو تو اپنی ضرورتوں کو اللہ سے پورا کرانے والا، تو ان اوقات میں اللہ سے مانگے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔